بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یوم تکبیر ہے اور میری طرف سے تمام عالم اسلام کو اور خصوصاً تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے یوم تکبیر مبارک۔ اس دن ہم نے دشمن کے 5 ایٹم بم کے دھماکوں کے مقابلے میں ہم نے 7 ایٹم بم کے دھماکے کر کے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر کر دیا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس دن سے دشمن کی آنکھ کبھی میلی نگاہ سے پاکستان کو نہ دیکھ سکی۔ وہ شانہ بشانہ لڑنے کی ہمت نہیں رہی ان میں ہمارے ساتھ، اور وہ اپنی سازشوں سے، اپنی چاپلوسیوں سے پاکستان کو اندرونی لحاظ میں تو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا بھی رہے ہیں، لیکن دشمن کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جب پاکستان کے لوگوں کو بھارت کی طرف سے کشمیر میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے جو ہلاکت خیز نتائج سامنے آئیں گے یا آنے والے ہیں، ان کا بھی احساس ہی نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ دشمن نے معاشی لحاظ سے تو آپ کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن آپ کو معاشی طور پر کمزور کرنے سے آپ پر رحم کر جائے گا یا آپ پہ رحم کھا جائے گا یا چین سے بیٹھ جائے گا، تو یہ ایک خام خیالی ہے۔ اب تو بھارت نے $9 بلین انویسٹ کیے ہیں جموں کشمیر میں حال ہی میں، صرف پاکستان میں آنے والے جتنے بھی دریا ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ اور دوسری طرف صہیونی تحریک اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں وہ خوراک کی کمی سے نسل کشی کا ایک بھیانک منصوبہ تیار کر رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ سب سے پہلے تو زراعت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ایک فاؤنڈیشن پوری دنیا سے دیسی سبزیوں اور پھلوں کے بیج اچک کر سٹور کر رہی ہے، اور اس کی جگہ پر ہائیبریڈ بیج کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہائیبریڈ بیج میں پیداواری صلاحیت کھو جانے کا خطرہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ جو بھی بیج استعمال کریں گے وہ آپ کے لیے غذائی طور پر تو آپ اس سے اپنی ضروریات پورا کر سکیں گے، لیکن دوبارہ وہ آپ اس کو اپنے کھیت میں اس سے پیداوار کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بیج آپ اس کو اپنے کھیت میں اگائیں تو دوبارہ آپ اسے کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے دوبارہ آپ کی فصل نہیں اگے گی۔ یہ ایک خطرناک ترین منصوبہ ہے جو آپ لوگوں کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، اٹھ کر اس کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں، تو ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں ان طاغوتی پوتوں کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان حادثات و واقعات کے لیے تیار ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی؟ اگر نہیں کی تو ابھی سے کر لیں۔ ایک تو ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر وقوع یا کسی حادثے کے لیے فوج اور اداروں کا منتظر ہوتے ہیں، اور بھائی یہ جنگ آپ نے خود لڑنی ہے۔ اپنی خواہش سے نہیں گرتے یوں ہی پھول جھولی میں، وقت کی ٹہنی کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔